نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. حضرات گرامی قدر، کائنات میں ہر شخص کا اس کے مقام کی نسبت سے ذکر ہوتا ہے. کسی علاقے کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے عالم کا ذکر اس علاقے کے لوگ مدت مدید تک کرتے رہتے ہیں. کسی ملک میں اللہ کے دین کی نکابت کرنے والے کسی عالم یا امام کا ذکر لوگ پورے ملک کے اندر اور پورے علاقے کے اندر کرتے رہتے ہیں. لیکن کئی ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے. ان کا تذکرہ، یار بیٹھ جائے یار آرام سے، ان کا تذکرہ اطراف و اکناف عالم میں ان کی خدمات کی وجہ سے ہمیشہ جاری و ساری رکھتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی خدمت کرنے کی وجہ سے بخاری و مسلم کے ذکر کو بلند فرما دیا. ابن تیمیہ اور ابن قیم کے تذکروں کو ہرا بھرا کر دیا. امام مالک، امام شافعی کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کے یہاں پر جاری و ساری فرما دیا. حضرات گرامی قدر، یہ تو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، لیکن ان کے نقوش پا میں چلنے والے اور خدمت دین کرنے والے حضرت اسماعیل شہید کے ذکر کو بھی اللہ نے برے صغیر کے طول و عرض میں جاری و ساری فرما دیا. حضرت سید نذیر حسین مقدس دہلوی کی یادوں کو بھی اللہ نے زندہ اور تبندہ فرما دیا. بدل حریت حضرت سید داؤد غزنوی کی یادوں کو بھی اللہ نے سرسبز و شاداب فرما دیا. حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید کا ذکر بھی 30 برس سے زیادہ عرصہ ہونے کے باوجود علاقوں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں جاری و ساری ہے. حضرات گرامی قدر، ان سب کو عزت ملی تو دین کی وجہ سے ملی. حضرات گرامی قدر، لیکن ہم جب تاریخ کے صفحات کو کھنگالتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اللہ نے جو مقام و رتبہ اور جو شان و عظمت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامدہ کو دی، جناب صدیق کو دی، جناب فاروق کو دی، جناب ذوالنورین علی المرتضیٰ کو دی، جناب ابن مسعود ابن عباس کو دی، جناب انس ابن مالک اور حضرت ابو ہریرہ کو دی. حضرات گرامی قدر، ویسی عزت، ویسا مقام کائنات میں ان کے بعد آنے والوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوا. لیکن حضرات گرامی قدر، یہ جو ہستیاں ہیں جن کا ذکر آج بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ساتھ جاری و ساری ہے، یہ ہستیاں کس سے علم کو حاصل کرتی رہی، کس کی صحبت میں وقت کو بتاتی رہی، کس کے چہرے کی زیارت کرتی رہی، کس سے قرآن مجید کے علم کو حاصل کرتی رہی، کس سے سنت مطہرہ کے درس کو حاصل کرتی رہی. حضرات گرامی قدر، ان ہستیوں نے زادو تلمس کو طے کیا، ان ہستیوں نے علم کے موتیوں کو چنا، ان ہستیوں نے حکمت اور دانائی کی عظیم باتوں کو حاصل اگر کیا، کملی والے سے حاصل کیا، حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا، آمینہ کے در یتیم سے حاصل کیا، عبداللہ کے لہتے جگر سے حاصل کیا، سید العرب والعجم سے حاصل کیا، امام المتقین والابرار سے حاصل کیا، سید الانبیاء سے حاصل کیا، سید البشر سے حاصل کیا، فہر موجودات سے حاصل کیا، خلاصہ کائنات سے حاصل کیا. حضرات گرامی قدر، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت خاتم النبیین سے حاصل کیا. حضرات گرامی قدر، جہاں تک تعلق ہے میرے آقا کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے امام الانبیاء کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے فخر موجودات کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے سید البشر کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے سیدنا بشیر کی بات کا،
جہاں تک تعلق ہے سیدنا نذیر کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے شمس الضحیٰ کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے بدر الدجا کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے خیر الورا کی بات کا، رب کبیر کی قسم ہے نہ روئے زمین کے پر ان سے پہلے جیسا کوئی آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے جب تک کائنات رہے گی ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے آقا کو یہ دعویٰ حاصل ہے مادت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَأَعْجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ، مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کا شرف اس بات سے ثابت ہے، ہم نے علم کو حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، ہم نے علم کو حاصل کیا، شیوخ الحدیث سے حاصل کیا، ہم نے علم کو حاصل کیا، شیوخ التفسیر سے حاصل کیا، ہم نے علم کو حاصل کیا، علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ عبد المنان مدیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، سید نذیر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ عبد الرحیم سے حاصل کیا۔ بات پڑھتی پڑھتی امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض جبل الحفظ حضرت امام بخاری میں پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا، ترجمان سنت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، امام دار الہجرہ امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شیخ القرہ امام نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شیخ الحدیث شیخ امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا، لیکن جب حضور کی باری آئی حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ قولی سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ شیوخ سے حاصل کیا، حضور نے ان کو کہاں سے حاصل کیا؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ حضور نے ان کو حاصل کیا، وحدہ لا شریک سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، علام سے حاصل کیا، علیم سے حاصل کیا، خبیر سے حاصل کیا، بصیر سے حاصل کیا، سمیع سے حاصل کیا، قابل التوب سے حاصل کیا، غافر الذنب سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر جس طرح اللہ تعالیٰ کا علم لا یضل ربی ولا ینسیٰ ہے، اللہ کا علم ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، اللہ کے تلمید رشید حضرت رسول اللہ کا علم وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ ہے، حضرت رسول اللہ کا علم بھی غلطی سے پاک ہے، جو چشمہ صافی سے حضرت رسول اللہ نے علم کو حاصل کیا وہ علم الہی ہے، اور جہاں سے صحابہ نے حاصل کیا وہ علم نبوت ہے۔ روح زمین میں ہر علم میں کجی موجود ہے، لیکن نہ علم الہی میں کجی ہے، نہ علم نبوت میں کسی سے حضرات گرامی قدر، اور میں یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جس طرح عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح فاسق و فاجر کسی ولی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس طرح ایک گناہگار آدمی ایک صالح آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح صالح آدمی کسی شہید کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
شہید اپنے مقام بلند کے باوجود بھی صدیق کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صدیق اپنے مقام بلند کے ساتھ کسی نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی اپنے مقام بلند کے ساتھ کسی رسول کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور رسول اپنی عظمت کے باوجود بھی کسی رسول کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن امام الانبیاء کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ ساری کائنات کے صدیق ایک طرف ہوں، ساری کائنات کے شہید ایک طرف ہوں، ساری کائنات کے انبیاء رسول اللہ ایک طرف ہوں، سب کو اگر جمع کر دیا جائے کوئی مصطفیٰ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تکبیر، تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا علامہ ابتسام لائی ظہیر صاحب. حضرات گرامی قدر، اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، حضرت رسول اللہ کے اعجاز کے اندر یہ بات شامل ہے. آپ نے اپنے آتیش آنے والوں کی فقط امامت کو نہیں کروایا کہ آپ کی ابتدا میں صدیق نے نمازوں کو ادا کیا، آپ کی ابتدا میں فاروق نے نمازوں کو ادا کیا، آپ کی ابتدا میں عثمان و علی نے نمازوں کو ادا کیا، آپ کی ابتدا میں حسنین کریمین نے نمازوں کو ادا کیا، آپ کی ابتدا میں مفسر امت عبداللہ ابن عباس نے نمازوں کو ادا کیا، آپ کی ابتدا میں فقیہ امت ابن مسعود نے نمازوں کو ادا کیا، آپ کی ابتدا میں محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر نے نمازوں کو ادا کیا، آپ کی ابتدا میں امہات المومنین نے نمازوں کو ادا کیا، آپ کی ابتدا میں بنات النبی الطاہرات نے نمازوں کو ادا کیا. لیکن آپ کے اعجاز میں یہ بات شامل ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شب معراج اپنے پاس بلا لیا، حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سین بیت اللہ سے اٹھا لیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ نے آپ کو سین بیت اللہ سے اٹھا لیا، سین بیت المقدس میں پہنچا دیا. اور آپ کے اعجاز میں یہ بات شامل ہے، اللہ نے آدم صفی اللہ سے لے کر ابراہیم خلیل اللہ تک، اور اسماعیل ذبیح اللہ سے لے کر موسیٰ کلیم اللہ تک، اور موسیٰ کلیم اللہ سے لے کر عیسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ روح اللہ تک سب نبیوں کو جمع فرما دیا. اس لیے جمع فرما دیا تاکہ وہ حضرت رسول اللہ کی ابتدا میں نمازوں کو ادا کر کے اس بات کو ثابت کر دیا جائے کہ حضرت رسول اللہ فقط آنے والوں کے امام بن کے نہیں آئے بلکہ جانے والوں کے بھی امام. تکبیر، تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا علامہ ابتسام صاحب، علامہ تیرے جان صاحب، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کو یہ بات حاصل ہے، تمام انبیاء اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کی توحید کے پھریرے کو لہراتے رہے، اور اپنے اپنے عہد میں اللہ کی توحید کے پھریرے کو لہراتے رہے. لیکن یہ اعداد اگر حاصل ہوا کملی والے کو حاصل ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اللہ نے آپ کو سب زمانوں کا بھی بڑا بنا دیا اور سب مقاموں کا بھی بڑا بنا دیا. اور حضرت رسول اللہ کو یہ اعلان بھی حاصل ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے بعد دوسرا نبی ان کی جگہ کو لیتا رہا، لیکن جب حضور کی باری آئی اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اور کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جس کے بعد نبوت کا چیپٹر بند ہو چکا ہے، جس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اس کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا، چاہے مسیلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے علی یا محمد ہو، چاہے حسین علی مادمدانی ہو، چاہے علی محمد پاک ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانی پہ لعنت. حضرات گرامی قدر، اور آج میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے آیا ہوں، ادلہ نے کلام حمید کی آیات مبارکہ نے اور حدیث طیبہ نے اس بات کو ثابت کیا کہ حضور علیہ السلام کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے ارفع ہیں، سب سے بلندر ہیں. جب تک اہل سنت اور اہل حدیث کا ایک فرزند
नबी जिंदा है, आका की अजमत के डंके बजाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सीने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, ज़लकार अदम जिंदा है, जिंदा है, ज़लकार अदम जिंदा है, जिंदा है, ज़लकार अदम जिंदा है, जिंदा है। ग्रामी कदर, जिस तरह आका का मुकाम आला है, जिस तरह आका की शान आला है, मैं आपके सामने इस बात को भी रखने के लिए आया हूँ कि कायनात के अंदर उनके मुकाबले में किसी की बात भी आला हो सकती नहीं। पूरी कायनात की बात एक पलड़े में हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दूसरे पलड़े में हो, पूरी कायनात की बात को ठुकरा दिया जाएगा, मगर कमली वाले की बात पे आंच को आने दिया जाएगा नहीं। हज़रात गिरामी कदर, आका की जात भी आला है, आका की बात भी आला है, और हज़रात गिरामी कदर ये बात भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह दिमाग ने आपकी रिफ़त की शहादत दी है और अकीदे ने आपकी इत्तिबा की शहादत दी है, इसी तरह दिल को इस बात का पाबंद बनाना पड़ेगा कि दुनिया में किसी से मोहब्बत भी हज़रत रसूलुल्लाह से बढ़ के नहीं हो सकती। जिसको हसीना से मोहब्बत है वो तो वैसे ही फासिक और फाजिर है, जिसको शराब से मोहब्बत है वो तो वैसे ही गुनाहगार है, जिसको सूद से और कुमार से मोहब्बत है वो तो वैसे ही जिसको फजूर के रास्ते पे है, लेकिन जिसको बीवी से मोहब्बत ज्यादा है, बेटे से मोहब्बत ज्यादा है, भैया से मोहब्बत ज्यादा है, बाप से मोहब्बत ज्यादा है, घर बार से मोहब्बत ज्यादा है, सामान तिजारत से मोहब्बत ज्यादा है, हजूर से कम है, वो भी फांसी को खा ले। अल्लाह मोहब्बत भी इस वक्त हराम हो जाती है जब वो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से आगे निकल जाती है। और हज़रात गिरामी कदर, मैं यहाँ पर आप हज़रात के सामने कुरान और सुन्नत मूवमेंट के मंशूर को भी बयान करना चाहता हूँ। जिस तरह आका का मुकाम आला है, जिस तरह आका की शान आला है, जिस तरह आका का कलाम आला है, जिस तरह आका की मोहब्बत हर मोहब्बत से वाला है, उसी तरह मेरे आका का निजाम भी हर निजाम से आला है। और मुझे ये बात बताओ, आका का निजाम हर निजाम से आला है कि नहीं? हज़रात गिरामी कदर, कई लोग इमामुल अंबिया का नारा तो लगाते हैं, लेकिन जब निजाम की बात आती है, कोई मियां साहब के निजाम की बात करता है, कोई भान साहब के निजाम की बात करता है, कोई जुल्फ़कार अली भुट्टो के निजाम की बात करता है, लेकिन आपका ये गुनाहगार भाई, आपका ये गुनाहगार बेटा, अल्लामा शहीद का ये गुनाहगार फर्जंद और हाफिजुल हदीस हाफिज मोहम्मद गोंदलवी का ये गुनाहगार और मजबूर नवासा आपके सामने इस बात का ऐलान करने के लिए आया है कि अल्लाह के फज़ल और करम से जब तक कुरान और सुन्नत मूवमेंट का एक भी कारकुन जिंदा है, ना मुस्लिम लीग के मंशूर की बात करेंगे, ना हम साहब के दस्तूर की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे फातिमा के पापा के निजाम की बात करेंगे और हसनैन के निजाम, हसनैन के नाना के निजाम की बात करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नाज़्मे आला इंतज़ाम, इंतज़ाम, नाज़्मे आला इंतज़ाम, इंतज़ाम, अहले हदीसों का कायद इंतज़ाम, इंतज़ाम, नौजवानों की धड़कन इंतज़ाम, इंतज़ाम, कुरान की बालादस्ती इंतज़ाम, इंतज़ाम। हज़रात गिरामी कदर, अपने भी हफा मुझसे है, बेगाने भी ना हुश, मैं ज़हरे हलाल को कभी कह ना सका कंद। हज़रात गिरामी कदर, आज लोग हमारे खिलाफ किस लिए हैं? इसलिए कि हम मियां साहब को अपना रहबर नहीं मानते, हम साहब को अपना रहबर नहीं मानते, हम रहबर अगर मानते हैं काजी कमली वाले को मानते हैं। और हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़ल और करम से कुरान और सुन्नत मूवमेंट का ये हुस्न है और कुरान और सुन्नत मूवमेंट का ये मंशूर है। कोई मियां साहब का जी अल्लाह है, कोई खान साहब का जी अल्लाह है, और कोई जुल्फ़कार अली भुट्टो का जी अल्लाह है, लेकिन हम अगर जियाने हैं तो फातिमा के बाबा के जियाने हैं। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बताइए, हम नातमा होने के बावजूद, हम कमजोर होने के बावजूद, बेबस और बेकस होने के बावजूद इस बात का नारा लगा रहे हैं, आका की इमामत को इंशाअल्लाह मस्जिद के अंदर भी मनवा के छोड़ेंगे, और आका की इमामत को इंशाअल्लाह सियासत के अंदर भी मनवा के छोड़ेंगे। हम तुम्हारे साथ, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम हम तुम्हारे साथ हैं, ज़लकार अदम जिंदा है, जिंदा, ज़लकार अदम जिंदा है,
उसका नाम है हर जुबान पे इंतसाम है अज़्म और वफा उसका नाम है हर जुबान पे इंतसाम है वो सहाबा का सिपाही रुश्द और हुदा गराही वो नसीब सुबह राही हमने प्यार खैर गाई अहले बैत का सफीर उनके प्यार में नसीब है वफा गराही हाल वादाए ज़हीर वो सहाबा का एक वकील है। हज़रात गिरामी कदर, लोग लड़ते हैं, मुस्लिम लीग की टिकट के लिए लड़ते हैं, तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए लड़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुस्न ने समझा है और क्या इश्क ने जाना है, हम हाथ नशीनों की ठोकर ने दबाना है। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे ना मुस्लिम लीग के झंडे को उठाएंगे ना तहरीक इंसाफ के झंडे को उठाएंगे। जब तक निकाबत करते रहेंगे, निज़ाम मुस्तफा की निकाबत करते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, वो और ही होंगे कब हिम्मत जो बज़्म जहां में रह न सके और जुल्म सितम के धारे पर वो कलमा हक को कह न सके। अल्लाह के फज़ल व करम से हमारी निगाह ना वोटों पे होती है ना नोटों पे होती है, नजर हमारी होती है तो यार अब के कुरान पे होती है या कमली वाले के फरमान पे होती है। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमने अपने कलम को नहीं बेचा, हमने अपनी जुबान को नहीं बेचा, हमने अपने दिल को नहीं बेचा, अपने दिमाग को नहीं बेचा, हमने अपने ज़मीर को नहीं बेचा। और इंशाअल्लाह मियां साहब के साथ भी टकरा के छोड़ेंगे, खान साहब के साथ भी टकरा के छोड़ेंगे और हज़रत मुस्तफा को इंशाअल्लाह उठा के छोड़ेंगे। अदामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अदामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अदामा साहब आपका एक इशारा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमने नौजवानों के ज़मीरों को जगाया है, हमने अल्लाह के फज़ल व करम से उनको हुब्बे रसूल की दावत दी है, अल्लाह के फज़ल व करम से उनको खशियत इलाही का सबक पढ़ाया है, अल्लाह के फज़ल व करम से उनको निज़ाम इलाही का दर्स सिखाया है। हज़रात गिरामी कदर, आइंदा इंतखाबात के अंदर कोई वर्दी की बुनियाद पर लड़ेगा, कोई मुस्लिम लीग की टिकट की बुनियाद पर लड़ेगा, कोई अंसार की तारीफ की बुनियाद पर लड़ेगा, लेकिन अल्लामा शहीद का ये गुनाहगार बेटा लड़ेगा, निज़ाम मुस्तफा के नहीं लड़ेगा। नारे तकबीर, अदामा साहब कदम बढ़ाओ, अदामा साहब कदम बढ़ाओ। अहले कसूर, मुझे ये बात बतलाओ, क्या 132 नंबर हल्के के अंदर हमारा साथ देने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? क्या हमारे हम कदम होने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? क्या कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नलवाए तौहीद से। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।